السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک کے۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اب تک مختلف ابواب جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں اور کتاب الجنائز والا لیٹسٹ آخری جو بڑا ہے، اور آج جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بیان کے حوالے سے جو چیپٹر ہے اس کا بیان ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 1772۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس گواہی دینے کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بارحق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے ناداروں کو دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کے اچھے مال لینے سے اجتناب کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ حدیث نمبر 1773۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں گرم کرنے کے لیے دوبارہ جہنم میں لوٹایا جائے گا، اور یہ عمل اس روز مسلسل جاری رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پس وہ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، تو اونٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کی باری والے دن ان کا دودھ پانی کے گھاٹ پر موجود ضرورت مندوں کے لیے دہا جائے، اور وہ یہ بھی نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس شخص کو ایک چٹیل میدان میں اونٹوں کے سامنے چہرے یا پشت کے بل گرا دیا جائے گا، اور یہ اونٹ اس وقت پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہوں گے۔ وہ ان میں سے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا، وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گے اور اپنے منہوں سے اسے کاٹیں گے۔ جب ان کا پہلا اونٹ گزر جائے گا تو اس پر ان کا آخری اونٹ پھر لٹایا جائے گا، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی جاری رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، تو گائے اور بکری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور گائے اور بکری کا جو مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ایک چٹیل میدان میں چہرے کے بل گرا دیا جائے گا، وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی گم نہیں پائے گا، اور ان میں سے کوئی مڑے ہوئے سینگوں والی ہوگی، نہ سینگ کے بغیر، نہ ہی کسی کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اپنے سینگوں سے اسے ماریں گی اور اپنے کھروں سے اسے روندیں گی۔ جب ان میں سے پہلی اس پر گزر جائے گی تو آخری پھر اس پر لوٹا دی جائے گی، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی چلتا رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، تو گھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے پردہ ہیں، اور ایک وہ جو آدمی کے لیے باعث اجر ہیں۔ رہا جو اس کے لیے گناہ ہے تو وہ آدمی جس نے ریا، فخر اور اہل اسلام کی دشمنی کی خاطر اسے باندھا تو اس قسم کا گھوڑا اس شخص کے لیے گناہ ہے۔ رہا وہ جو اس کے لیے پردہ ہے، یہ وہ ہے جسے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ باندھے، پھر وہ اس کی پشتوں اور اس کی گردنوں کے بارے میں اللہ کا حق نہ بھولے تو یہ اس کے لیے پردہ سفید پوشی کا باعث ہے۔ اور رہا وہ گھوڑا جو اس شخص کے لیے باعث اجر ہے، تو یہ وہ ہے جس سے آدمی نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا کسی باغ میں باندھا۔ یہ گھوڑا اس چراگاہ یا اس باغ سے جو کچھ کھائے گا تو اس کی کھائی گئی چیز کی مقدار کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر وہ رسی تڑوا کر 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھتا اور کودتا ہے اور اس دوران جتنے قدم چلتا ہے اور جس قدر لد کرتا ہے تو ان کی تعداد کے مطابق اس شخص کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر اس کا مالک اسے کسی نہر سے لے کر گزرے اور اس سے پانی پی لے، حالانکہ وہ اسے پانی پلانا نہیں چاہتا تھا، تو وہ جس قدر پانی پیے گا تو اللہ اسی قدر اس کے لیے نیکیاں لکھ لے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، تو گدھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھوں کے بارے میں اس نادر اور جامع عہد کے علاوہ مجھ پر اور کچھ نازل نہیں کیا گیا کہ جو کوئی ذرا برابر نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرا برابر برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ حدیث نمبر 1774۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس شخص کو مال عطا فرمائے پھر وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو روز قیامت اس کے مال کو گنج ازدہ
کی صورت میں بنا دیا جائے گا، اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اس کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، پھر وہ اسے جبڑوں سے پکڑے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں۔ حدیث نمبر 1775۔ ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس اونٹ یا گائے یا بکریاں ہوں اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو انہیں روز قیامت لایا جائے گا، تو وہ جس قدر دنیا میں تھی اس سے کہیں بڑی اور زیادہ موٹی ہوں گی، وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گی اور اپنے سینگوں کے ساتھ اسے ماریں گی، جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پھر پہلی کو دوبارہ لایا جائے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1776۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو جب وہ تم سے واپس جائے تو اسے تم سے راضی ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1777۔ عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتی تو آپ دعا فرماتے، اے اللہ فلاں کی آل پر رحمت فرما۔ جب میرے والد صدقہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت فرما۔ بخاری مسلم میں ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنا صدقہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ حدیث نمبر 1778۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو آپ کو بتایا گیا کہ ابن جمیل، خالد بن ولید اور عباس نے زکوٰۃ روک لی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن جمیل تو اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ تنگ دست تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے اسے مالدار کر دیا، رہا خالد تو تم خالد پر ظلم کرتے ہو، اس نے تو اپنی زرہیں اور آلات جنگ اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے ہیں، اور رہے عباس تو ان کی زکوٰۃ اور اس کے برابر وہ میرا ذمہ ہے۔ پھر فرمایا، عمر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے؟ حدیث نمبر 1779۔ ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ابن طبیحہ نامی شخص کو صدقات وصول کرنے پر مأمور فرمایا۔ جب وہ واپس آئے تو اس نے کہا، یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کچھ آدمیوں کو ان امور پر جو اللہ نے میرے سپرد کیے ہیں مأمور کرتا ہوں، تو ان میں سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ جو مجھے دیا گیا ہے، وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا اور دیکھتا کہ آیا اسے ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص اس مال صدقات میں سے جو کچھ لے گا وہ روز قیامت اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر وہ اونٹ ہوا تو وہ آواز کر رہا ہوگا، اگر گائے ہوئی تو وہ آواز کر رہی ہوگی، اور اگر وہ بکری ہوئی تو وہ مار رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے حتیٰ کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ امام خطابی نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے الفاظ، وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پس وہ دیکھتا کہ آیا اسے ہدیہ تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ میں دلیل ہے کہ ہر وہ کام جو کسی ممنوع کام کا وسیلہ بنے تو وہ بھی ممنوع ہے۔ عقود میں داخل ہونے والی ہر چیز دیکھی جائے گی، آیا جب وہ چیز اکیلی ہو تو اس کا حکم اسی طرح ہوگا جس طرح ملانے سے ہوگا یا نہیں۔ شرح سنہ میں اسی طرح ہے۔ حدیث نمبر 1780۔ عدی بن عمیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر مأمور کریں اور اگر وہ ہم میں سے کوئی ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ روز قیامت لے کر حاضر ہوگا۔ حدیث نمبر 1781۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت جو لوگ سونا چاندی ذخیرہ کرتے ہیں نازل ہوئی تو یہ مسلمانوں پر بہت گراں گزری، تو عمر نے فرمایا، میں تمہاری اس مشکل کو حل کرتا ہوں۔ وہ گئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ آیت آپ کے صحابہ پر بہت گراں گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ وہ تمہاری باقی اموال کو پاک کر دے، اور اس نے وراثت کو اسی لیے فرض کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک کلمہ ذکر کیا تاکہ وہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عمر نے خوشی کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کیا میں تمہیں آدمی کی بہترین خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ صالحہ بیوی ہے، جب وہ اس کے طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ اس کے پاس نہ ہو تو اس کے تمام حقوق کی حفاظت کرے۔ حدیث نمبر 1782۔ جابر بن عتیق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب کچھ سوار چھوٹے قافلے کی صورت میں تمہارے پاس آئیں گے جن کو تم ناپسند کرو گے، اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں خوش آمدید کہنا، اور زکوٰۃ کی مد میں جو وہ چاہیں انہیں لینے دینا۔
اگر وہ انصاف کریں تو اپنے فائدے کے لیے، اور اگر وہ ظلم کریں تو وہ ان کی جان پر ہوگا، اور انہیں خوش کر دو کیونکہ تمہاری زکوٰۃ کا اہتمام ان کی رضامندی ہے، اور انہیں تمہارے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1783۔ جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، صدقہ وصول کرنے والے کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا صدقہ وصول کرنے والوں کو خوش کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، خواہ وہ ہم پر ظلم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صدقہ وصول کرنے والوں کو خوش کرو، خواہ تم پر ظلم کیا جائے۔ حدیث نمبر 1774۔ بشیر بن خصاصیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اہل صدقہ ہم پر زیادتی کرتے ہیں، کیا ہم ان کی زیادتی کے مطابق اپنے اموال میں سے چھپا لیا کریں؟ فرمایا، نہیں۔ حدیث نمبر 1785۔ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کو صداقت کے ساتھ صدقات وصول کرنے والا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کی طرح ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ وصول کرنے والا اپنے گھر واپس آ جائے۔ حدیث نمبر 1786۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ سے دور بیٹھ کر مال زکوٰۃ اپنے پاس بلائے، نہ زکوٰۃ دینے والا اپنے مال اپنے گھروں سے دور لے جائے، اور صدقات ان کے گھروں میں وصول کیے جائیں۔ حدیث نمبر 1787۔ ابن ابا عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مال سے استفادہ کرے تو سال گزرنے سے پہلے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ترمذی اور انہوں نے ایک جماعت کا ذکر کیا کہ انہوں نے اسے ابن عمر پر موقوف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 1788۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ جلد ادا کرنے کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ حدیث نمبر 1789۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، سن لو، جو شخص کسی یتیم کا سرپرست بنے اور یتیم کا کچھ مال ہو تو وہ اس سے تجارت کرے اور اسے ایسے ہی پڑا نہ رہنے دے کہ زکوٰۃ ہی اسے ختم کر دے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا، اس کی سند میں کلام ہے کیونکہ مسنہ بن صبا ضعیف ہیں۔ حدیث نمبر 1790۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ان کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے تو کچھ عرب مرتد ہو گئے۔ عمر بن خطاب نے ابو بکر سے کہا کہ آپ لوگوں سے کیسے قتال کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جس نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو اس نے حق اسلام کے علاوہ اپنے مال اور جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا، جبکہ اس کا حساب اللہ کا ذمہ ہے۔ ابو بکر نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو میں اس سے ضرور قتال کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ کی قسم اگر انہوں نے بھیڑ کا بچہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کیا تو میں اس کے انکار پر بھی ان سے ضرور قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تو بس یہی سمجھ آئی کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا، میں نے پہچان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ حدیث نمبر 1791۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کا خزانہ روز قیامت گنجا اژدہا بن جائے گا، اس خزانے کا مالک اس سے فرار اختیار کرے گا جبکہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں، حتیٰ کہ وہ اس کی انگلیوں سمیت اسے کھا جائے گا۔ حدیث نمبر 1792۔ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ روز قیامت اسے اس کی گردن میں اژدہا بنا دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مصداق اللہ عز و جل کی کتاب سے تلاوت فرمائی، جو لوگ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ گمان نہ کریں، آخرت تک۔ حدیث نمبر 1793۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس مال میں زکوٰۃ خلط ملط ہو جائے تو وہ زکوٰۃ اس کو ختم کر دیتی ہے۔ شافعی امام بخاری نے اسے اپنی تاریخ میں روایت کیا، اور امام حمیدی نے یہ اضافہ نقل کیا کہ اگر تم پر زکوٰۃ واجب ہو اور تم پھر اسے ادا نہ کرو تو اس طرح حرام حلال کو تباہ کر دے گا۔ اس سے ان لوگوں نے دلیل لی جو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ عین مال سے ادا کرنا فرض ہے۔ اس کا میں بھی اسی طرح ہے۔ بہقی نے امام احمد بن حنبل سے اپنی سند سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شعب الایمان میں بیان کیا ہے، اور امام احمد نے زکوٰۃ کا مال ملانے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مالدار شخص زکوٰۃ وصول کرے جبکہ فقراء کا حق ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک چیپٹر ہے، تو دوسرے چیپٹر بھی اس میں موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً پڑھے جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح کی ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ شیئر کیے رکھیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔